ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں بات چیت کو آگے بڑھائیں گے اور بریک سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ گیا تھا. کھوکھر صاحب آپ سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں، پھر ریاست صاحب کی طرف آ جائیں گے کہ ساری باتیں آپ کے ٹھیک کہ یہ 4-5 نکات ہونے چاہیے. آزاد صاحب بھی، میں بھی، سیاستدان بھی اور ہر طبقہ یہ چاہتا ہے ہو، لیکن طریقہ کار جس انداز کے اندر کیا جا رہا ہے اور نمبر پورا نہیں ہے، اور اگر ہر گھر کے اندر رونا پیٹنا لگا ہوا ہے، بعض کا پولیٹیسائز بھی کیا جاتا ہے چیزوں کو. اگر ایک کنکر مارتا ہے تو اس کو چٹان یا اس کو پہاڑ بنا کے بتایا جاتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو بات کی جاتی ہے. طریقہ کار یہ ٹھیک ہے کہ یہ اسی طرح سے ہونا چاہیے؟ اچھا، ایک خالد یہ ہے کہ جب آپ پرنسپل ان ساری چیزوں پہ ایگری ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، اور صرف پی ٹی آئی کے لیے مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنی نیشنل اسمبلی کی اگر آپ سپیچ دیکھیں تو اس سے پیچھے ہٹے، وہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی حد تک تھے. پیپلز پارٹی نے اتنا سٹرونگ سٹینس لیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے، وہ ان کے کہنے کے اوپر پیچھے ہٹ گئے، گورنمنٹ ان کے پیچھے کہنے پہ ہٹ گئی. اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ پھر ایک نیریٹو کریٹ کریں کہ جی اس انوائرمنٹ، اب اس انوائرمنٹ کی ایک بنیادی وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ جو ایک ہاسٹیلٹی چل رہی ہے اس ملک کے اندر 8-10 سال سے، اور اسپیشلی اس کا جو پیک ہے کہ جب پی ٹی آئی اپوزیشن کے اندر گئی ہے، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس سے باہر آئی ہے، اس کی یہ ساری کنٹینیوٹی ہے. اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس لیول پہ ایکسپریس کی جا رہی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جبر کیا جا رہا ہے. اس چیز کے اندر فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا، مفتی شکور صاحب کا کہا، اختر مینگل نے کہا، ان کی سینیٹر خاتون تو بیچاری وہ رونے لگ گئی. دیکھیں بالکل نامناسب بات ہے، نہیں ہونا چاہیے اس طرح. لیکن اگر کوئی اسمبلی کے اندر آتا ہے تو اگر آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ ووٹ ڈال سکتا ہے، اس کو ڈالنے دینا چاہیے. اور اگر وہ ڈال کے اندر اس کے اندر ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، یا جو بھی پارٹی انسٹرکشنز کے اوپر ہے. اور میں ایک اور چیز خالد بھائی آپ کو بتاؤں، 1973 کا جب کانسٹیٹیوشن بنا تو وہ بھی اسمبلی کے اندر آ کے نہیں بنا تھا. اس سے پہلے کمیٹیز تھیں، انہوں نے ڈسکشنز کی، ساری چیزیں فائنل کی، ٹون ڈاؤن کی، اور پھر ممبرز کے پاس لے کے آئے. اسی طرح جو 25 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس آئی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے پہلے اسمبلی کے اندر فلوٹ کیا، پھر بحث کی، اور پھر اس کو آپ کہیں کہ ہم کیبنٹ کے اندر لے کے آئے. یہ ریورسل کبھی بھی نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک چیز کے اندر جاتے. ہاں، اس کیس کے اندر یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ ہم ایک جوڈیشل ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں، اس کو ہمیں اوپننس آنی چاہیے. اس کو وہ جو پہلی جو آپ کے 2 ہفتے پہلے والا معاملہ ہے، اگر وہ 2-3 دن اس طرح کے نہ آتے تو شاید اتنے کوسچن مارک نہ آتے. گورنمنٹ کو اسی وقت چاہیے تھا کہ جی یہ ہماری پروپوزلز ہے. جب سارا جسٹس سیکٹر اس چیز پہ ایگری ہے کہ اس کے اندر بہتری آنی چاہیے، تو پھر وہ آپ کا میلا فائڈے والا یا آپ کا یہ تھا کہ کلوز ڈور والا یا آپ کا پریشر والا نہیں آنا تھا. گورنمنٹ نے وہ مسٹیک کی، لیکن بعد کے اندر میرا خیال ہے کہ ریئلائز کر لیا، بار ایسوسیشنز نے اپنا رول پلے کیا. لیکن پھر بھی میں ایک خالد آپ کو چیز بتاؤں کہ جتنی بھی ایک کیمپین اگینسٹ دا پارلیمنٹ چلی ہے یا اگینسٹ ان امینڈمنٹس چلی ہے، اس کے اندر اتنا وزن نہیں ہے کہ جتنا ہم لے کے آئے. آزاد صاحب اتنا وزن نہیں ہے. ایک بات یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم تھی، یا وہ وہاب الخیری کیس میں، الجہاد ٹرسٹ کیس میں جو فیصلہ تھا کہ جی سینئر موسٹ ہوں گے، اب اس کے حساب سے تو اصول ہے، لیکن 2 دن 3 دن بعد 4 دن کوئی پتہ نہیں ہے کہ اچھا پینل آ جاتا ہے، پینل میں سے کچھ اور چیز آ جاتی ہے. تو وہ کتنی اہمیت کی عمل ہوگی کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ اتفاق رائے بنانے کے لیے دھمکی بھی دی جا رہی ہے. بلاول صاحب بار بار پریس کانفرنس کے بعد کہتے ہیں نہیں کرو گے تو پھر اسی اینج کر لیں گے، پھر نہ کہنا سی یہ کیتا یا وہ کیتا. ٹھیک ہے، تو یہ کتنی 18ویں ترمیم اور اس کے مقابلے میں کہ جہاں کورٹ کے فیصلے بھی موجود تھے کہ سینئر موسٹ ہونا چاہیے، اور پھر تمام نے اتفاق رائے کر کے کوئی غالباً 77 سٹنگز ہوئی تھی اس وقت تمام جماعتوں کی. دیکھیں، جو 1996 سپریم کورٹ ہے جس کیس کا آپ نے ریفرنس دیا، اس میں بالکل یہ پرنسپل طے کر دیا گیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آرٹیکل 175 اور سب آرٹیکل 1 اور سب آرٹیکل 3 ہے، اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو بھی دیکھنا ہے. آپ اگر ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کا نظریہ دیا گیا کہ یہ آرگنز ہوں گے، یہ اس کے اختیارات ہوں گے، ہر ادارہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے گا، کوئی ادارہ دوسرے میں ٹرانسگریس نہیں کرے گا، اگر آپ اس کو بیلنس لے کے چلے تو یہ ایک بہترین نظام ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ پارلیمنٹ چونکہ لیجسلیشن کرتی ہے، اس کے پاس جوڈیشری کے بھی اختیار دے دے، اس کے پاس مقننہ کے تو ہیں ہی ہیں، پھر انتظامیہ کے بھی ہیں ہی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سارے اختیارات کا سارا جو واحد مرکز ہوگا وہ پارلیمنٹ ہوگی. پھر سپریم کورٹ کا تو فائدہ ہی ختم ہو جائے گا. جس ملک کے اندر آزاد عدلیہ نہیں ہے،
جس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے، جس ملک کے اندر سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن نہیں، جس ملک کے اندر ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہے، کنٹرول ڈیموکریسی ہے، یا میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں صرف نیچے جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں ان بیچاروں کو تو جرت ہی نہیں ہے کہ جی وہ جو اوپر لیڈر کہہ دے اس کے خلاف آپ بات بھی نہیں کر سکتے، تو یہ ڈیموکریسی کی روح کے ایک اور خلاف بڑا ہے۔ اہم سوال ہے، میں پھر کھوکر صاحب سے بھی اس پہ کمنٹ لوں گا، کہ وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان وہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے آ کے یا کانسٹیٹیوشنل ڈویژن، اب کانسٹیٹیوشنل ڈویژن سے بینچ پہ آ گئے ہیں، سارے ایک نقطے پہ آ گئے ہیں، لیکن وہ بینچ کی تشکیل ٹائم ٹو ٹائم جو جوڈیشل کمیشن کرے گا جس میں پارلیمنٹیرین بھی ہوں گے، یہ براہ راست عدلیہ کے اندر دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بہترین پرپوزل یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آپ لے کے آگے، آرڈیننس بھی لے کے آگے، آپ نے اختیار دے دیا چیف جسٹس کے پاس، تو جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشن میٹر آئے وہ ایک جیسے شریعت اپلٹ بینچ ایک ہے اس میں ڈیزگنیٹ کر دے کہ یہ میٹرز ہیں اور یہ 5 جج ہیں، 3 جج ہیں، یہ بینچ ہے اس کو سنے گا، یہ سب سے بہترین ہے۔ اگر آپ پھر سے تعیناتی کا طریقہ کار بھی ان ججز کا الگ سے بنائیں گا، جوڈیشل کمیشن سے نہیں آئیں گے، اور پھر یہ اس میں ایک اور بڑی کبات ہوگی کہ اگر لیٹ سپوز اس کانسٹیٹیوشن میٹر کو سینئر ججز سن رہے ہیں اور پتہ نہیں اس میں اپیل بھی ابھی پرووائڈڈ ہے یا نہیں، چونکہ ہماری تو ہمیشہ ڈیمانڈ رہی کہ جو 184(3) کے تحت بھی فیصلہ اس کے خلاف اپیل ہونی چاہیے، یہ بار کونسل کا بھی مطالبہ رہا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تو کر دیا نا، ٹھیک ہے نا، آپ اس کے خلاف اگر سینئر سنیں گے تو کیا اس اپیل کو پھر جونیئر سنیں گے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کے ڈومین میں رہنا چاہیے، کیس مینجمنٹ کے حوالے سے وہ ٹائم ٹو ٹائم اس کو روٹیٹ بھی کریں اور ڈیزگنیٹ بھی کریں، تو وہ بہترین انداز ہوگا۔ لاسٹ منٹ بینچ کی تشکیل میں آپ نے سنا ایگزیکٹو کی مداخلت جو ہے کہ یہ تو نہیں ہونی چاہیے، ویسے دیکھیں چیز یہ ہے کہ یہ آئیڈیل نہیں ہے، یہ کمپرومائز جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کا گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے۔ یہ جوڈیشل کمیشن دنیا میں کہیں اس طرح کے بینچ کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتا، یہ یا سپریم کورٹ خود کرتی ہے یا آپ ایک سٹیچویٹری میکانزم ہے جس طرح آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر دے دی ہے۔ اب چونکہ ہوا یہ ہے کہ ہمارا سینٹرک یہ ہے کہ ہمارے نزدیک چیف جسٹس آف پاکستان ہی ایک آزاد عدلیہ ہے، اگر اس پہ کچھ آئے، آج آپ بیلٹنگ کروا لیں خالد، میں یہ ہم سارے ممبرز ہیں، اسلام آباد کی کروا لیں، لاہور کی کروا لیں، پشاور کی کروا لیں، اور اس کے بعد آپ بلوچستان یا جتنے بھی ہمارے ہائی کورٹس ہیں ان کی بیلٹنگ کروا لیں کہ ان کے جو ججز ہیں ان کا اپنے چیف جسٹس پہ کتنا کانفیڈنس ہے۔ آپ اپنی سپریم کورٹ کا آپ نے حال دیکھ نہیں لیا کہ 8 ممبرز بینچ جو ہے انہوں نے ایک پیرالل اس وقت سپریم کورٹ بنائی ہوئی ہے کہ جس کے اندر نہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر رہ گیا ہے، نہ اس کے اندر جو ہے وہ رجسٹرار آفس رہ گیا ہے، نہ اس کے اندر کوئی کاز لسٹ رہ گئی ہے، نہ اس کے بعد جو ہے کہ کوئی نوٹس رہ گیا اس چیز کے اندر۔ پہلی دفعہ 76 سال کے اندر جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک لا کو وائریز یا الٹرا وائریز کی بنیاد کے اوپر آپ کلیریفیکیشن کر رہے ہیں، آپ فیڈریشن کو نوٹس نہیں دے رہے، آپ اٹارنی جنرلز کو جو 27A کا مسک نوٹس ہے جو پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے اس نے آفتاب شیر پاؤ کے اندر اسی بنیاد کے اوپر ساری چیز کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا کہ جی ہائی کورٹ نے 27A کا نوٹس کیوں نہیں اٹارنی جنرل کو دیا۔ تو اس لیول کے اندر جب آپ چلے گئے تو پھر ہمیں اپنا پیچھا تھوڑا سا کر لینا چاہیے، ہمیں جوڈیشری جسٹس میں بات کرنی چاہیے، ہمیں پرسنالٹی سے نکل آنا چاہیے، اور اس پرسنالٹیز کو اگر کسی میکانزم کے اندر لا کے یہ کہہ دیا جائے کہ سینیورٹی بھی ہو، پرفارمنس بھی ہو، فٹنس بھی ہو، تو میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اسی سپریم کورٹ نے لاہور کے اندر اس پرنسپل کو اڈاپٹ کیا ہے۔ ایگری کرتے ہوئے کہ چونکہ فائنل فیصلہ آ گیا اور جو میجارٹی ویو انہوں نے ایکسپلینیشن اس کے دیے، اس کے لیے کاز لسٹ میں فکس ہونا ضروری نہیں ہے، اس کی ہیئرنگ ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت شکریہ ریاست علی اعزاز صاحب آپ کا، اور اکبر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی۔ ناظرین وقت ختم ہو گیا، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔